الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے کل کی آیات میں ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر شریعت پر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو اللہ نے ان کے لیے کیسا بہترین انتظام، کیسی نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے، اس کا بیان شروع ہوا تھا، اور آج کی آیات میں بھی جنت کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت کا ایک شان نزول ہے خاص، ایک موقع سے یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ موقع یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سرور کائنات فخر دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آرام فرما رہے ہیں، اور جسم مبارک پر سے کپڑا ہٹا ہوا ہے اور چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چٹائی کے اثرات کو آپ کے جسم مبارک پر محسوس پایا تو حضرت عمر کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اللہ کے نبی نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ عمر کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رنج کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی شاہ فارس، شاہ ایران، شاہ روم کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دنیا کی کیسی کیسی نعمتوں کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، اور آپ حبیب خدا اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے باوجود چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی کپڑا تک بھی نہیں ہے، بچھانے کے لیے کوئی گدا بھی نہیں ہے، اس طرح کا انتظام بھی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا آپ اس چیز پر راضی نہیں ہیں کہ دنیا کی فانی نعمتیں دنیا ہی کے لیے ہو جائیں، اور ہماری دائمی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ذخیرہ فرمایا ہوا ہے؟ یعنی اگر ہمیں نہیں بھی ملا تو یہ تو اگر سب کچھ بھی مل جائے، سب کچھ ملنے کے بعد بھی ہر نعمت کے ساتھ دغا، فنا، فریب لگا ہوا ہے، اور آخرت کی ہر نعمت کے ساتھ دوام لگا ہوا ہے، وفاداری لگی ہوئی ہے۔ اگر دنیا کی نعمت نہیں بھی ملی، کوئی دل دکھانے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ نے دائمی نعمتیں رکھی ہیں۔ اس پر یہ آیت، جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت کی جس جگہ پر نظر ڈالیں گے تمہیں نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی سلطنت نظر آئے گی۔ نعیماً و ملکاً، ملک کہتے ہیں بادشاہت، سلطنت اور بڑی سلطنت۔ روایات میں آتا ہے کہ ادنا جنتی کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ در حقیقت اگر یہ بات کہی جائے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی بادشاہت والے کو بھی آخرت کی نعمت کا لاکھواں حصہ نہ ہوگا، تب بھی یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، اس لیے کہ ہم آخرت کی کسی نعمتوں کو اپنے ذہن میں تصور ہی نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے کوئی نمونہ ہے ہی نہیں جنت کی اور آخرت کی نعمتوں کے کو سمجھنے کے لیے اللہ نے وہ دل بھی نہیں دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ تو دنیا میں کسی آنکھ نے اس جیسی نعمت کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، گویا کہ ہم اس کا صحیح طرح سے مفہوم بھی ادا نہیں کر سکتے۔ وما خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں کہ خیال بھی نہیں لا سکتے، خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں ہوں گی۔ بہرحال اللہ نے پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا جو ایک خاص موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی، اس کے بعد فرمایا عالیہم ثیاب سندس۔ آپ نے کل کی آیات میں کھانے پینے کا ذکر سنا تھا، وہاں کے مشروبات کا ذکر سنا تھا، آج کی ان آیات میں ان کا لباس، لباس فاخر جس کو کہا جاتا ہے، شاندار لباس اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، جنتیوں پر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے، یعنی موقع اور مناسب موقع اور حالات کے اعتبار سے کبھی باریک اور کبھی موٹے کپڑے اہل جنت پہنیں گے جو انتہائی شاندار ہوں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ چاندی کے کنگن کہا اور کہیں اللہ نے سورہ کہف کے اندر سونے کے کنگن بھی کہا ہے۔ تو پہلی بات تو ہمارے سمجھ میں یہ آتا ہے، ذہنی دنیاوی ذہن ہونے کی وجہ سے، کہ چاندی کے کنگن ہو یا سونے کے کنگن ہوں، زیورات ہوں، یہ تو عورتوں کے لیے زینت کی چیز ہے، اور اللہ نے اہل جنت کے لیے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ ہر جگہ کے حالات کے اعتبار سے چیزیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر اس طرح کے زیورات یہ سرداری کی علامت سمجھا جاتا ہے، یا مشرقی ممالک کے اندر یہ قدیم رواج تھا کہ سردار لوگ ہاتھ میں چاندی یا سونے کا کڑا یا کنگن ڈالا جاتا تھا، گویا کہ یہ سرداری کی علامت ہے۔ آپ اگر اس کو اور سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ جیسے گولڈ میڈل ہوتا ہے، یا کسی بڑے آفیسر کے قمیص پر یا اس کی شرٹ پر کوئی اس طرح کا تمغہ لگایا جاتا ہے جو علامت ہوتا ہے اس بات کی کہ یہ اپنے میدان کا شہسوار آدمی ہے، اپنے میدان کا بڑا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ کمالات ہیں۔ تو اہل جنت کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں بطور اعزاز کے اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ تمغے کے طور پر، نشانی کے طور پر اللہ تعالی سونے یا چاندی کے مختلف حالات کے اعتبار سے زیورات پہنائیں گے۔ اب آپ وہاں کے زیورات کو دنیا کے زیورات کے مقابلے میں نہیں لا سکتے،
اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ چونکہ جنتیوں نے اپنے لیے دنیا کے اندر سونے اور چاندی کے استعمال کو اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام کر لیا تھا اور حرام ہے، تو جس چیز سے روکا گیا اللہ جنت کے اندر اس چیز کے استعمال کی اجازت دیں گے۔ بہرحال اور جو سب سے بڑا اعزاز ہوگا وہ ہوگا اللہ رب العزت والجلال کا دیدار۔ دیدار الہی سے بڑھ کر جنت کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اب یہ دیدار اللہ کے بندوں کو، جنتیوں کو، دیدار کے اعتبار سے جنتی 4 درجے کے ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جنتی جن کو سال میں ایک بار اللہ کا دیدار ہوگا۔ ایک وہ جنتیوں کا طبقہ ہوگا جن کو ہر جمعے کو اللہ دیدار فرمائیں گے، دیدار کرائیں گے اپنا۔ اور جنتیوں کا ایک طبقہ حدیث میں آتا ہے وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی ہم کیسے اللہ کا دیدار صبح و شام کر پائیں گے؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز نہایت خشوع اور خضوع سے پڑھنے کا عادی ہو، اس کو اللہ رب العزت والجلال صبح اور شام اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور جب دیدار کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں گے تو ان کے اوپر بے شمار اللہ کی دیدار کے انوار و برکات ہوں گے۔ تو یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اور چوتھا طبقہ ہے جنتیوں کا جو ہر وقت اللہ کے خاص الخاص ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، ابرار، جن کو جو ہر وقت اللہ رب العزت والجلال کے بارگاہ کے رہنے والے ہوں گے، ان کو ہر وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بہرحال یہ دیدار الہی بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک بہترین انعام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمام کے تمام مسلمانوں سن لو، ایمان والو سن لو، یہ تمہارا صلہ ہے، تمہارا بدلہ ہے۔ کیوں؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، دنیا میں رات اور دن تم نے اللہ کو منانے کی کوشش کی، ہر ایک جذبات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آج تمہاری کوششیں اللہ کے دربار میں مقبول ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر اللہ نے کل کی آیت میں بھی فرمایا تھا اور آج کی ان آیات میں بھی وہی مضمون چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے واسطے سے ایک ایک امتی کو خطاب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اے مخاطب، جب تم وہ جگہ دیکھو گے، جنت کی نعمتوں کی جگہ دیکھو گے یا جنت کو دیکھو گے، تو تمہیں نعمتوں کا ایک جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ ایک بڑی سلطنت کہا ہے اللہ نے، اور حدیث میں اس کو سمجھایا بھی گیا ہے کہ جہنم سے نکلنے والا سب سے آخری جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی سلطنت نہیں تو اور کیا ہے۔ آگے اللہ لباس کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس ہوگا، ہرے رنگ کا لباس ہوگا، اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے،
اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ شراباً طہورا کہا ہے ایسی پاکیزہ پینے کی چیز کہ جس سے نہ تو دماغ خراب ہوگا، نہ عقل جائے گی، اور نہ چال میں لڑکھڑاہٹ آئے گی، بلکہ جیسا مشروب پینے سے، بہترین مشروب پینے سے جسم کے اندر تر و تازگی آ جاتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایسا پاکیزہ شراب کہتے ہیں عربی کے اندر جو پینے کی چیز ہوتی ہے۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، اور اللہ فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا انعام، اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اللہ کے ہاں اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔